آپ کا یہ سوال کہ ہمیں ووٹ کس کو دینا چاہیے، اصل میں نے پچھلے 5 یا 6 جمعے سے مسلسل جو ملت کے سیاسی شعور کی بات چیت کی ہے کہ ووٹ کی ایک شرعی حیثیت ہے، اور اس سلسلے میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ آپ کے اسی ووٹ سے جمہوریت میں حاکم برسر اقتدار آتے ہیں، اور اسی کے ذریعے سے کسی ظالم کو اقتدار سے بے دخل کیا جاتا ہے۔ تو اب وہ وقت قریب آ گیا، 2 روز باقی ہیں۔ تو اب آپ کا یہ سوال بجا ہے کہ میں آپ کو یہ بتلاؤں کہ ووٹ کس کو دینا چاہیے، لیکن میں نامزد یا نام لے کر کے یہ بات اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ یہ بات عام طور سے وہ لوگ کہتے ہیں جنہیں سیاسی دلال کہا جاتا ہے، یعنی کچھ پیسے دے دیے گئے کسی شخص کو، اس نے جا کر کے لوگوں سے کنونس کر دیا کہ آپ فلاں کو ووٹ دے دینا۔ حالانکہ میں چاہوں تو کہہ سکتا ہوں، آپ کا یہ اعتماد میرے لیے بہت کافی ہے، لیکن میں ان جیسا بننے کی بھی کوشش نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن ہاں، میں اس کے تناظر میں آپ کو ایسی بات بتلائے دیتا ہوں جو اصولی ہے اور بنیادی ہے، اور اس سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ووٹ کس کو دینا چاہیے۔ مثال کے طور پر میں نے کہا تھا کہ جب کوئی شخص امیدوار بنتا ہے یا پرچہ نامزدگی داخل کرتا ہے، گویا وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اس پورے حلقہ انتخاب کے لوگوں کی خدمت کرنے کی قابلیت اور صلاحیت رکھتا ہوں، اور ساتھ ساتھ میں اس کے لیے امانت دار اور دیانتدار بھی ہوں۔ اب جا کر کے آپ اس کے حق میں ووٹ کرتے ہیں تو یا تو یہ شہادت ہے کہ آپ نے گواہی دے دی کہ ہاں یہ اس لائق ہے، یا پھر آپ نے سفارش کر دی، یہ شفاعت ہے کہ ہاں میں سفارش کرتا ہوں کہ یہ یہاں کا نمائندہ بننے کے لائق ہے، یا پھر یہ ہے کہ آپ نے اسے اپنا وکیل بنا دیا کہ وہ آپ کے مشترکہ حقوق میں آپ کے اور حکومت کے بیچ ایک وکیل ہوگا۔ تو اب آپ کہیں گے کہ یہاں امانت اور دیانت کی آپ بات کر رہے ہیں، یہاں تو حمام میں سب ننگے جرائم پیشہ افراد ہیں، کوئی ایسا نہیں جس کے اوپر 10-20 مقدمات نہ ہوں۔ تو پھر مسئلہ آ جائے گا کہ کس کو ووٹ دیں۔ تو آخر میں جو بات میں نے عرض کی تھی کہ اگر کہیں امانتدار اور دیانتدار صاف ستھری چھوی کے لوگ بطور نمائندہ آپ کو نہ مل سکیں تو پھر جو لوگ میدان میں ہوں ان میں سے جو شخص کم سے کم نقصان پہنچائے ملت کو، اس کو آپ منتخب کر لیں۔ اب یہاں پر آ کر کے بالکل تصویر بالکل صاف ہو جائے گی۔ دیکھیے، عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ کئی نمائندے ہر حلقہ انتخاب میں 5 سے لے کر کے 10 تک نمائندے موجود ہوں گے، اور اس میں کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کی شاید سینچری بھی پوری نہ ہو، 100 ووٹ بھی نہ ملے۔ لیکن یہ آپ جانتے ہیں ہر حلقہ انتخاب میں اوپر کے 2 لوگ کانٹیسٹ میں ہوتے ہیں، مقابلے میں ہوتے ہیں، اور وہ بٹر کانٹیسٹ ہوتا ہے ان کا۔ اور کوئی جگہ ایسی بھی ہوگی جہاں 3 لوگ ہوں گے، یعنی 3 نمائندے ہوں گے جن کے بیچ کشمکش ہوگی، جن کے بیچ زبردست کانٹیسٹ اور مقابلہ ہوگا۔ تو اب آپ سمجھیے کہ اوپر کے جو 2 نمائندے ہیں، اوپر کے جو 2 امیدوار ہیں جن کے بیچ میں سنگھرش ہے، مقابلہ ہے، رسہ کشی ہے، ان میں سے جو شخص آپ کے لیے، علاقے کے لیے، ملت کے لیے اور وہاں بسنے والے، اس کانسٹیٹوئنسی میں بسنے والے لوگوں کے لیے بہتر ہو، یعنی اس کے اندر مانو سیوا کا بھاؤ ہو، خدمت خلق کے جذبات ہوں، اور انسانی ہمدردی اس کے لیے اہمیت رکھتی ہو، تو ایسے شخص کو آپ منتخب کر لیجئے، اور جو زیادہ بڑا ظالم ہے اسے آپ بے دخل کر دیجئے۔ کبھی یہ اس نیت سے ہوگا کہ ہم اس ظالم کو اقتدار سے بے دخل کر دینا چاہتے ہیں، کبھی یہ اس لیے ہوگا کہ ہم اس کم ظلم کرنے والے شخص کو، نسبتاً کم ظالم کو، ہم برسر اقتدار لانا چاہتے ہیں۔ کہیں یہ شکل پیش آئے گی کہ اول اور دوم، پہلے اور دوسرے درجے پر جن لوگوں کا مقابلہ ہے، وہ اتفاق سے ایک ہی نظریے کے حامل ہیں۔ مثلا ایک تو اس پارٹی کا ہے کہ جو پارٹی ہمارے وجود کو ہی تسلیم نہیں کرتی۔ اب یہ دوسرا شخص بھی کل تک وہاں تھا، اب وہاں سے یہاں واپس آ گیا ہے، تو اب
اب یہ نظریے کے اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے، بولنے کے اعتبار سے تو یہ ایک جیسے ہیں. ایسی شکل میں پھر پارٹی میٹر کرے گی کہ پارٹی کا مینیفیسٹو یا پارٹی کی جو نیتی ہے یا پارٹی کا جو نظریہ ہے آپ کے تئیں، آپ کی ملت کے تئیں، آپ کی کمیونٹی، آپ کے معاشرے کے تئیں، پھر پارٹی میٹر کرے گی. اس سے آپ کلاسیفائی کریں گے کہ کس کی طرف آپ کو جانا ہے. یا کہیں ایسا ہوگا کہ جو شخص امیدوار ہے وہ اس علاقے کا رہنے والا نہیں، باہر سے آ کر کے جو شخص آپ کے لیے، علاقے کے لیے، ملت کے لیے اور وہاں بسنے والے، اس کانسٹیٹوئنسی میں بسنے والے لوگوں کے لیے بہتر ہو، یعنی اس کے اندر مانو سیوا کا بھاؤ ہو، خدمت خلق کے جذبات ہوں اور انسانی ہمدردی اس کے لیے اہمیت رکھتی ہو، تو ایسے شخص کو آپ منتخب کر لیجئے. ایسے شخص کو منتخب کر لیجئے. اور جو زیادہ بڑا ظالم ہے اسے آپ بے دخل کر دیجئے. کبھی یہ اس نیت سے ہوگا کہ ہم اس ظالم کو اقتدار سے بے دخل کر دینا چاہتے ہیں، کبھی یہ اس لیے ہوگا کہ ہم اس کم ظلم کرنے والے شخص کو، نسبتاً کم ظالم کو ہم برسر اقتدار لانا چاہتے ہیں. کہیں کہیں یہ شکل پیش آئے گی کہ اول اور دوم، پہلے اور دوسرے درجے پر جن لوگوں کا مقابلہ ہے وہ اتفاق سے ایک ہی نظریے کے حامل ہیں. مثلا ایک تو اس پارٹی کا ہے کہ جو پارٹی ہمارے وجود کو ہی تسلیم نہیں کرتی. اب یہ دوسرا شخص بھی کل تک وہاں تھا، اب وہاں سے یہاں واپس آ گیا ہے، وہاں سے یہاں واپس آ گیا ہے. تو اب یہ نظریے کے اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے، بولنے کے اعتبار سے تو یہ ایک جیسے ہیں. ایسی شکل میں پھر پارٹی میٹر کرے گی کہ پارٹی کا مینیفیسٹو یا پارٹی کی جو نیتی ہے یا پارٹی کا جو نظریہ ہے آپ کے تئیں، آپ کی ملت کے تئیں، آپ کی کمیونٹی، آپ کے معاشرے کے تئیں، پھر پارٹی میٹر کرے گی. اس سے آپ کلاسیفائی کریں گے کہ کس کی طرف آپ کو جانا ہے. یا کہیں ایسا ہوگا کہ جو شخص امیدوار ہے وہ اس علاقے کا رہنے والا نہیں، باہر سے آ کر کے کہیں، باہر سے آ کر کے یہاں رہنے لگا، یا باہر سے آیا ہوا شخص یہاں امیدوار بن گیا ہے. تو ایسی شکل میں بھی پھر یہی صورتحال سامنے آئے گی کہ پھر پارٹی میٹر کرے گی. یعنی کہ جو پارٹی آپ کے لیے کم ظالم ہو، دیکھیے ظلم میں سب برابر ہیں. کوئی نہیں چاہتا ہے کہ مسلم پولیٹیکل امپاورمنٹ اتر پردیش کے اندر کھڑی ہو، اس نظریے میں سب برابر ہیں. لیکن کوئی ایسا ہوگا کہ جو آپ کا وجود تسلیم کرتا ہے صرف ووٹ بینک کی حیثیت سے، اور کوئی ایسا بھی ہے جو آپ کے سرے سے وجود کا ہی منکر ہے کہ آپ یہاں موجود نہ رہیں. تو اس لیے بہت سیدھا طریقہ یہ ہے کہ اس وقت جو نوعیت ہے شرعی تناظر میں ووٹ دینے کی، وہ یہی ہے کہ آپ اس شخص کو ووٹ دیں جو آپ کی کمیونٹی کے لیے، آپ کے معاشرے کے لیے اور آپ کی ملت کے لیے، آپ کے معابد، مراکز اور آپ کے جو دینی نظام ہے، جو آپ کی وضع ہے، اس سلسلے میں جو آدمی کم سے کم دخل دے اور